الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ اور میں محترم عبدالرشید صاحب کے اصال ثواب کے حوالے سے اس محفل مقدس میں حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات آپ کی میری سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا میرا سب کا مل بیٹھنا پڑھنا پڑھانا مرحوم کے حق میں قبول فرمائے۔ آپ کرسی لے لیتے، کرسی پہ آ جائیں۔ مرحوم کا ہمارے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ، بلکہ اس پورے شہر کے ساتھ اخلاق کا محبت کا جو تعلق تھا وہ اپنے اخلاق کی اس صفت کے حوالے سے انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اللہ پاک ان کی آل اولاد کو ان کی قبر کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کے قبر کے حشر کے معاملات کو آسان فرمائے۔ سورۃ الملک کی 2 آیات مقدسات کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ان آیات مقدسات میں اللہ وحدہ لا شریک نے حیات اور موت کی تخلیق کا سبب بیان کیا ہے، اور بات کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے دست قدرت میں تمام جہانوں کی سلطنت ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ آگے فرمایا الذی، وہی ہے خلق الموت، جس نے موت کو خلق کیا، والحیات، اور زندگی کو خلق کیا۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ زندگی اور موت اللہ کی مخلوق ہے۔ ذرا سر اٹھائیے، مجھے آپ کے ساتھ 1-2 باتیں کرنی ہیں۔ زندگی بھی اللہ کی خلق ہے اور موت بھی اللہ کی خلق ہے، مخلوق ہے اس کی۔ اور جو بھی مخلوق ہے اس نے خود مٹ جانا ہے ایک دن۔ سیٹھا صاحب ویلکم جی۔ بات بڑی غور طلب ہے۔ جو خلق ہوا ہے وہ مٹے گا۔ ہر عروج کو ایک زوال ہے۔ جسے زندگی ملی ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ زندگی جاتی ہے، اس کی خلق ہے۔ جب زندگی جاتی ہے تو سب کو نظر آ رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب موت کو بھی موت آ جائے گی۔ جی کیا ہوگا؟ کیونکہ موت بھی خلق ہے،
اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جمع کر کے سب کے سامنے موت کو ذبح کروا دے گا۔ اب ذرا سوچئے، موت ہم پہ آتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، جب موت پہ موت آئے گی تو کیا کیفیت ہوگی۔ یہ جو ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، اتنا لوگوں کو، عام لوگوں کی زندگی کی سمجھ نہیں آئی، چے جائے کہ لوگ حیات النبی پہ گفتگو کریں اور حیات النبی پہ بحث کریں کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں کہ نہیں۔ بابا تم ویسے یہاں سے کراچی تک کا سفر کرو، لاہور تک کا کرو، راستے میں 70 قبرستان آئیں، تم ہر قبرستان کو دیکھ کے ایک دعا پڑھتے ہو، سلام کہتے ہو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ وہ جو کل تک یا رسول اللہ نہیں کہنے دیتے تھے، وہ ساری قبروں والوں کو یا کہہ کر پکار رہے ہیں۔ سلامت رہیں۔ جن کے نزدیک یا رسول اللہ کہنا ایک شرک تھا اور بدعت تھی، ان سے کہیے جب آپ ساری، بابا اس میں تو گناہگار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، اس میں مولانا صاحبان بھی ہیں، اس میں فقیہ بھی ہیں، اس میں شیخ المشائخ بھی ہیں، شیخ الاسلام بھی ہیں، مجھ جیسا ایک عام گناہگار بندہ بھی ہے۔ جب اس پہ سلامتی ہے، بڑی محبت ہے آپ کی، جب اس کو سلام جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے سلام کہنا ایک خاص بات ہے۔ راشد بھائی، سیاف صاحب، آپ سب دعا دینے گے، سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا فرض ہے۔ دیکھیے ہم قبر والوں کو، قبرستان والوں کو جب سلام کہتے ہیں تو اپنی پسند کی وجہ سے نہیں کہتے۔ ہمارے جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اس پیغمبر نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بھی قبرستان سے گزرو یہ نہ سوچنا کہ یہ کون ہے۔ اچھا بھئی ایک بات اور ہے، چونکہ ہم میٹھے میٹھے والے نہیں ہیں، کڑوے کڑوے والے بھی ہیں نا، تو تھوڑی کڑوی گولی بھی ہے ایک ہمارے پاس۔ ساری زندگی جس نے دیوبندی، وہابی، بریلوی اور ان معاملات میں الجھایا ہے، جب قبرستان سے گزرتے ہوئے سلام کہتے ہو، نیت کیا کرو، اللہ میرا سلام صرف بریلویوں کو دینا، باقیوں کو نہ دینا۔ باقی بولیں ذرا، سر ہلا دیں ذرا۔ ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جو پہچان تم نے بنائی ہے وہ قبر میں جانے سے پہلے پہلے ختم ہو جائے گی، اور جو پہچان مصطفیٰ نے دی ہے کہ تم پیدا ہی مسلمان بن کے ہوئے ہو، مرو بھی مسلمان بن کے، تاکہ تمہارا سلام اٹکا نہ پھرے، تم سلام بھیجو، جو سلام کے قابل ہو اس پہ پہنچ جائے۔ بولیں جی ذرا، زبان سے بولیں، زبان سے بات کیا کریں ذرا۔ جس نے یہ مسلک بنائے ہیں، جو بندہ اس جرم میں شریک رہا ہے اور آج تک شریک ہے، وہ جرم ہے، جرم کر رہا ہے، مجرم ہے اللہ کے حضور۔ کیوں؟ مسلک تم نے بنائے ہیں، مسلم اللہ نے بنایا۔ بولے جی ذرا، زبان سے بات کرو۔ اللہ نے تمہارا نام، اس نے کہا ہوا سماکم المسلمین، میں نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ یہ تم مسلمان کی پہچان چھوڑ کر یہ فرقوں میں کیسے بٹ گئے؟ لہٰذا پہلی بات سمجھنا، فرمایا جب سلام، اگر وہاں ہے ہی کوئی نہیں، میرے بزرگ دعا دے دیں گے، باقی توجہ دے دیں گے، اگر تو قبر کے اندر میری جان آپ سارے جی ہے ہی کوئی نہیں، تو آپ کا سلام اینٹوں کو جاتا ہے؟ اس طرح کر دیں، سورہ سر ہلائیں ذرا۔ نہیں، اس کا مطلب ہے اگر سلام ہے تو کوئی اس میں ہے، قبر میں کوئی ہے۔ آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، آقا جب ہم سلام کرتے ہیں قبرستان سے گزرتے ہوئے، سارے سنتے ہیں، فرمایا تم قبرستان کے پہلے حصے میں سلام کرو، اس قبرستان کے آخری حصے کا مردہ بھی تمہیں جواباً کہتا ہے وعلیکم السلام۔ وہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بولیے کیا کرتے ہیں؟ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اب ہم جیسے ہمارے باپ دادا ہارون بھائی فوت ہو جائیں، وہ سلام کا جواب دے، جس نے جواب سکھایا ہے اس مصطفیٰ کا اپنی قبر مطہرہ میں کیا عالم ہوگا۔ پہلے عام بندے کی زندگی کو سمجھو کہ خلق کیا، اللہ نے خلق کی ہے تو حیات کیا ہے، پھر موت کیا ہے۔ اللہ نے موت کو، حیات کو ذائقے کا نام نہیں دیا، موت کو ذائقے کا نام دیا۔
حیات کو نہیں کہا کہ ہم حیات کا مزہ چکھائیں گے، فرمایا نہیں، زندگی دیں گے مگر جب موت دیں گے تو ایک کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ایک ذائقہ۔ شاہ صاحب قبلہ ویلکم جی، کرسی دیں آپ کو۔ موت کا ذائقہ چکھائیں گے، اور جب موت کا ذائقہ چکھا کر ایک بار روح پلٹتی ہے عالم ارواح میں، اس کے حضور حاضری دے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ساری صحاح ستہ کی حدیث پاک ہے، فرمایا روح پلٹا دی جاتی ہے اس جگہ پہ، کہاں؟ دماغ میں۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، بول نہیں پاتا، مگر اللہ کی عزت کی قسم اسے خبر ہوتی ہے مجھے نہلا کون رہا ہے، کندھا کون بدل رہا ہے، مجھ پہ دعا کون پڑھ رہا ہے، جنازہ کون کر رہا ہے، بعد میں ایصال ثواب کون کر رہا ہے، بعد میں ایصال ثواب کون کر رہا ہے۔ فاروقی صاحب ایصال ثواب سمجھا دیا کریں، میں نے کہا جنازہ ہو جاتا ہے تو ایصال ثواب بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کیا بحث ہے کہ جی ایصال ثواب نہیں ہوتا؟ میری جان، جو آپ نے کبھی ہم کھیلا کرتے تھے نا، وہ دائروں والی گیم تھی، ایک گیند ہوتی تھی، پتہ نہیں پنجابی چنو للہ لون آخ دیا ہے، کبھی کچھ اس طرح کا، ہر ایک نے اپنا اپنا دائرہ بنا رکھا ہے، آپ کو اس دائرے سے نکلنے نہیں دیتے۔ وہ کہتا ہے کھلے آسمان کے نیچے آ کے سوچ دیکھ، میں تیری سوچ کو کتنا وسیع کرتا ہوں، جب تو اپنا سینہ کشادہ رکھے گا تجھے لوگوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ جب لوگ سمجھ میں آ گئے نا، جب مخلوق سمجھ میں آ گئی تو پھر خالق بھی انشاءاللہ العزیز اس تک پہنچنے کے راستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، ہم نے زندگی اور موت بنائی کس لیے ہے؟ مالک جب زندگی دے کے موت ہی دے دینی تھی تو پھر زندگی بنائی کس لیے؟ فرمایا اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے، جو ترجمہ کیا ہے نا سب نے، تم میں سے اچھا عمل کس کا ہے؟ جی اچھا عمل کس کا ہے؟ اچھا عمل کس کا ہے؟ چلو اگر اس کو بالکل آرام سے، یہ میرے کچھ مہربان بیٹھے ہیں، ان کو ساتھ ملا کر مزہ لے کر اگر بات کریں تو بالکل ٹھنڈے دماغ سے، جلدی نہ کریں تو ایک لفظ ہے، اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے عمل کس کا اچھا ہے۔ عمل کی کوالٹی چاہیے، اگر اس کو عام سمجھنا ہو تو فرمایا خالی عمل نہیں چاہیے، حسن عمل چاہیے۔ کیا چاہیے؟ عمل خالی نہیں چاہیے، کیونکہ خالی عمل قبول نہیں ہوتا۔ عمل تم بندہ کرتا ہے، کئی عمل مردود ہو جاتے ہیں، کئی عمل مقبول ہوتے ہیں۔ مقبول کون سا ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا میں خود حسین ہوں، حسن کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ کا بندہ، آپ، میں، سارے بندے خلق اس نے کر دیے ہیں احسن تقویم، سب سے اچھی صورت میں انسان کو بنا دیا، مگر یہی انسان نہائے، نہانے کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں، غسل کرے۔ اچھا دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ وہ اگر کریم لگائے تو مجرم ہو جاتا ہے؟ حاجی صاحب عام حالات سے بندے ہٹ کے سوچتے ہی نہیں، وہ اگر سرما لگائے، کریم لگائے، اپنے حسن میں اضافہ کرے، بس ایک کام کرے، نیت یہ نہ کرے کہ یہ دیکھیں، نیت یہ کرے کہ میں اس کا خلیفہ ہوں، اس نے مجھے احسن تقویم، میں بس ایسا بن جاؤں کہ میرے حسن کو وہ پسند کر لے، میں اس کی نگاہوں میں آ کے مقبول ہو جاؤں۔ یہ وہ قوم ہے جو جوتا خریدنے بازار جائے تو کوالٹی کا خیال کرتی ہے، نہیں کرتے؟ کپڑے خریدنے جائیں تو کوالٹی کا خیال کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ صاحبان قبلہ شاہ صاحب، یہ قوم جب سبزی خریدنے جاتی ہے تو 2-4 ریڑیاں دیکھ کر، 2-4 دکانیں دیکھ کر کوالٹی کی سبزی خریدتے ہیں۔ اور میرے مولا کائنات نے فرمایا دنیا میں جس کو سودا خریدتے دیکھو نا، جو سودا کوالٹی کا لے رہا ہو، دیکھ لینا وہ ایمان بھی جب لے گا تو کوالٹی کا لے گا، کوالٹی کا لے گا۔ کیوں؟ اس کا ذہن میں ایک معیار ہے۔ اگر سبزی میں بھی ایک معیار ہے طالب بھائی، تو اس کا مطلب ہے عمل میں کوئی معیار نہیں، جیسا تیسا آئے کرتے جاؤ۔ کہا نہیں، عمل وہ لاؤ جو حسین ہو،
بولیں جی، عمل کون سا ہو؟ حسین ہو. ویلکم کہتے ہیں جناب آپ. عمل وہ ہو جو حسین ہو. اب عمل کے حسن کا نام کیا ہے؟ میری جان، خالی نماز قبول نہیں ہوتی. غلط فہمی میں مت رہنا. خالی نماز معراج نہیں بنتی. اگر امام بخاری کی مانو تو بخاری دونوں قسم کی احادیث بخاری شریف میں لائے ہیں. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہاں تک تو سارے سبحان اللہ پڑھ کے سن لیتے ہیں. یہ بھی حدیث پاک ہے کہ کئی بندے نماز پڑھتے ہیں، نمازیوں میں کھڑے ہو کر کسی کی معراج بن جاتی ہے، کسی کی نماز واپس گندے کپڑے، بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر پڑھنے والے کے منہ پہ ماری جاتی. سوال ہے کیوں؟ کہا اس کا فقط عمل تھا، اس کا حسن عمل تھا. کیا تھا جی طیب بھائی؟ حسن عمل تھا. احسن عملہ کا معنی یہ ہے اللہ کے ہاں جب عمل بھجواؤ تو عمل کے اندر حسن ہو. اللہ نے بہنوں بیٹیوں سے نوازا ہے. شادی کا لمحہ ہر ایک پہ قریب آتا ہے. ہر بندہ، اللہ کسی کو ہر ایک کو خوشیاں ہی دکھائے بھائی، مگر وہی بندہ جو عام حالات میں بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، شادی والے دن پارلر والے کو 5000 کس بات کا دیتا ہے؟ بھئی کوئی حسین بننا چاہتا ہے، اس کے ہاں کوئی حسن کا معیار ہے یا نہیں؟ بیٹیاں جا کے بیوٹی پارلر میں بات غلط نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کر رہی ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ حسن کا کوئی نہ کوئی معیار تو ہے. جب اپنے حسن کا اتنا معیار ہے تو نماز کے حسن کا بھی تو کوئی معیار ہونا چاہیے گا. روزے کا حسن کا بھی تو کوئی معیار ہونا چاہیے. جواب صرف اتنا ہے، اگر آپ احباب توجہ کر کے اس کو دل میں لے لیں گے، میرا یہ سارا چشتیاں شریف کا یہ سارا سفر پورا ہو جائے گا. آپ جہاں جہاں سے آئے ہیں آپ کی بھی حاضری مکمل ہو جائے گی. ایک بات یاد رکھیے گا، وہ جو حسن عمل ہے نا، وہ اپنی اپنی کتابوں سے نہیں پڑھنا، اس کتاب سے پڑھنا ہے. بولیں جی ذرا زبان سے. کہاں سے پڑھنا ہے؟ قرآن سے پڑھنا ہے. کیونکہ قرآن فقط ختموں پہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا. چند حافظ بلا کر ان کی خدمت کرا کر پڑھنے کے لیے نہیں آیا. یہ بھی اچھا عمل ہے مگر فقط اس کے لیے نہیں آیا. قرآن آیا ہے فکر کرنے کے لیے. بولیں، فکر میں بسانے کے لیے قرآن کے مطابق. کل ایک بندے نے، ظفر صاحب، ایک پوسٹ کی ہوئی تھی، گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں لا دی ہوئی تھی. پوسٹ کر کے نیچے اوپر لکھا ہوا تھا عنوان دیں. جی حاجی صاحب عنوان دے. مجھے چونکہ وہ میرا بھی بڑا اچھا دوست ہے، میں نے پھر نیچے نا سورۃ الجمعہ کی آیت لکھ دی. اللہ نے فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ. ہم نے، اللہ نے مثال دی ہے، کہا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو تورات اٹھوائی، انہوں نے تورات، ہم نے کہا تھا تورات کو اٹھا لو، انہوں نے تورات کو ایسے اٹھا لیا ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جیسے گدھا کتابیں اٹھاتا ہے. سورۃ الجمعہ ہے میری جان، گدھا کتابیں اٹھاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ خالی وزن نہیں لینا، بچوں پہ خالی برڈن حفظ کا مت ڈالو. حفظ کرنا بری بات نہیں، بڑی سعادت مندی کی بات ہے، مگر خالی حفظ کروا کے قیامت والے دن سونے کا تاج لے کے پھرتے رہنا، وہاں سونے کا تاج پہنایا جائے گا. میں نے کہا سونے کے تاج کی فکر ہے، مصطفیٰ کا راج قرآن سے بنتا ہے. قرآن فکر میں آ جائے اور قرآن خالی حفظ میں رہے. آج بھی یہی نقصان ہے. اور 10 محرم کی شام کربلا میں بھی اقوام اس دنیا کی آنکھ نے دیکھا تھا کہ جو فقط قرآن کے حافظ تھے وہ یزید کی صفوں میں کھڑے تھے، اور جن کی فکر میں قرآن تھا وہ سر کٹنے کے باوجود بھی ملک شام تک قرآن کی تلاوت کرتے رہے. آپ کو غلط الجھا رکھا ہے لوگوں نے. لوگوں کی اپنی اپنی دکانداریاں ہیں. آپ کہیں منہاج القرآن والے نہیں کرواتے؟ کرواتے ہیں جناب، اللہ کی قسم کرواتے ہیں، مگر خالی حفظ نہیں کراتے، قرآن فکر میں دیتے ہیں. مرنا یہ ہے کہ جب ساری دنیا ایکو پاسے ٹر رہی ہوئے، تھوڑی جی گل لگے پیچھے کرو تو لوکا تا ڈری گاں طرح ہی ویکھنا ہے. ایک کڑے پاسے ٹر پہ ہو. جی میری جان، ہمارا
یہی ہے کہ ہم جس لایا گلی اسے نال ٹر چلی اسی کدے نہیں کیتا، ہم نے ایسے نہیں کیا۔ اللہ نے عقل دی ہے، قرآن بار بار کہتا ہے افلا یعقلون، کو تم میں عقل کوئی نہیں، سوچتے نہیں ہو؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ قرآن فکر میں لعلکم تتفکرون، قرآن اس لیے فقصص القصص لعلہم تتفکرون، اس لیے اللہ نے قرآن میں نازل کیے ہیں کس سے؟ تاکہ قرآن تمہاری فکر میں آ جائے۔ ہم اپنی اپنی کتابیں پڑھتے رہیں گے تو یہ الماریوں میں سجی رہے گی میری جان، یہ 15 غلافوں میں سجا رہے گا، اسے گاڑیوں میں لوگ رکھیں گے کہ حفاظت رہے، اسے قبروں پہ پڑھائیں گے تاکہ مغفرت کا باعث بنے۔ سارا کچھ سچ ہے مگر خالی اس کے لیے نہیں آیا، سمجھ کے پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ آئیے عمل کا حسن دیکھیں قرآن سے جی، آپ کی توجہ ہو تو میں پہلا حسن قرآن سے پڑھوں۔ نماز پڑھتے ہو تو نماز کا حسن کیا ہے؟ آئیے اس نماز کے حسن کو 21ویں پارے سے پڑھتے ہیں، سورۃ العنکبوت ہے اور آیت نمبر ہے 45۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذہنی طور پہ تیار رہے، میں پہلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے حبیب مکرم آپ وہ کتاب پڑھ کر ان کی طرف سنائیے نا جو ہم نے وحی کے ذریعے آپ پر نازل کی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، گفتگو کا انداز تو دیکھیے یار محبوب کے ساتھ۔ فرمایا محبوب وہ کتاب آپ تلاوت کر کے ان کو سنائیں نا جو ہم نے آپ کی طرف وحی کر کے بھیجی ہے۔ پھر کیا کریں؟ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ میرے ساتھ لفظ بولو گے قیامت کے دن تک ہم گواہ ہو جائیں گے، نماز قائم کرو۔ اب آپ پہ قرض ہے میرا ایک جملہ، جس کو اپنے پسند کا سب سے بڑا عالم دین مانتے ہو عزت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے پوچھنا علامہ صاحب اتنا بتا دیں نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ یہاں تو پڑھی جاتی ہے، مسجدوں میں تو پڑھی جاتی ہے، مسجدوں میں تو پڑھی جاتی ہے، قائم کیسے ہوگی بھلا؟ قائم کیسے ہوگی؟ قائم مسجد میں نہیں ہوتی۔ کسی میں دم خم ہے تو سر اٹھائے ہم سے بات کرے، مسجد میں قائم نہیں ہوتی، مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔ قائم یا گھر میں ہوگی یا بازار میں ہوگی۔ کیسے؟ سوال کرو جی کیسے؟ جواب ہے ایسے کہ جو پڑھ کے جاؤ گے، آپ نکلے مسجد سے، کسی گلی سے گزر رہے تھے، راستہ میں کسی کا گھر کھلا تھا، دروازہ تھا، آگے بیٹی بیٹھی ہے، بہن بیٹھی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، سر سے دوپٹہ سرکا ہوا ہے، آپ کے نا پہلی نگاہ اٹھی بے ساختہ، اس پہ پڑی، اس نے آپ کو دیکھا، اللہ نے فرمایا چونکہ غیر ارادی طور پہ دیکھی ہے پہلی معاف کر دی۔ اس کا فضل دیکھ یار، اس کا فضل دیکھ۔ اللہ نے فرمایا وہ میں نے تیرا گناہ لکھا ہی نہیں۔ مالک اب اندر سے نفس کہتا ہے دوبارہ دیکھ۔ بھائی جان اس معاشرے کو جب خراب کہتے ہو تو معاشرہ اوپر سے نہیں آ رہا، معاشرے میں ہم ہی ہیں، آپ اور میں ہیں اس معاشرے کا حصہ۔ ان دیواروں کا، اینٹوں اور گارے کا نام معاشرہ نہیں ہے، معاشرے میں رہنے والے افراد کا نام معاشرہ ہے۔ اندر سے نفس کہتا ہے دوبارہ دیکھ۔ آپ نے میں نے دیکھنے کی کوشش کے لیے نا آنکھ اٹھائی، وہ جو نماز یہاں پڑھی تھی اس نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا پہلا تقویٰ یہ ہے کہ نماز آنکھ میں حیا پیدا کرتی ہے۔ زبان سے بات کرو جی میرے ساتھ، نماز آنکھ میں بندے کو بے حیا نہیں بناتی۔ بندہ با نمازی بھی ہو، نمازی بھی ہو، نماز پڑھتا بھی ہو اور اس کے گھر میں کہے جی فحاشی نہیں جاتی، اسے کہیں آسان سا علاج ہے، نماز پڑھ سوچ کے پھر نماز قائم کر۔ تیرے گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے، قائم نہیں۔ کپڑے والی دکان پہ بیٹھے تھے، پیسے طے کیے، میٹر کے دینے لگے، گز سے 3 انچ کا کپڑا بچا لیا، آپ کو پتہ ہی نہیں وہ 3 انچ ہی تو آپ کو جہنم میں لے جائے گا۔ اندر سے نماز نے کہا والمنکر، ہر برائی سے روکتی ہے، صرف فحاشی سے نہیں۔ بندہ ملازم تھا، ساری رات شب برات میں جاگتا رہا، میں جی
عبادت کرتا رہا ہوں، میں جی صلاۃ و تسبیح پڑھتا رہا ہوں، فلاں نے 9:30 بجے شروع کروا دی ہے، پڑھ جا کے۔ اگلے دن صبح فون کر دیا، میرے دوست فون والے ذرا خاص توجہ فرمائے جی، فون کر دیا ذرا میری جگہ پہ حاضری لا دینا جی، کیوں جی میں ساری رات عبادت کرتا رہا۔ میرا خیال ہے آپ نے تو معاشرے میں ایسا کبھی نہیں نہ دیکھا، صرف میں نہیں دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے میری جان۔ اب اس کو کوئی سمجھانے والا ہو، کیونکہ اسے ہر کوئی سمجھا نہیں سکتا، جس کا اس کے گھر میں چندہ لگا ہوا ہے اسے کون سمجھائے، جس کا مدرسہ اس کے پیسوں سے چلتا ہے وہ کیوں سمجھائے۔ یہ تو ہم جیسا کوئی ملنگ ہی سمجھا سکتا ہے کہ میری جان یہ جو رات کا تم نے جاگے ہو نا تم، یہ تمہارا کسی کام کا نہیں، جو صبح تو اٹھ کے نا جھوٹ کہہ دیا ہے کہ حاضری لگا، یا چھٹی لے یا رات جاگی نا، زبان ہلائیں جی تھوڑی سی، یا جاگی نا، فرض تو نہیں نا صلاۃ التسبیح، صلاۃ فرض ہے، او بھائی جان صلاۃ فرض ہے، نماز فرض ہے، فرض نماز پوری کرو، اس کے بعد اگر اللہ توفیق دے اور طبیعت اجازت دے تو ضرور کرو، اچھا عمل ہے، سال میں ایک بار بھی پڑھ لی تو حضور نے فرمایا کافی ہے، موقع ملے روز پڑھو، نہ ملے ہفتے بعد پڑھو، اس سے بھی زیادہ نہ ملے تو مہینے میں، سال میں بھی ایک بار، زندگی میں بھی ایک بار پڑھ لو تو صلاۃ التسبیح ہو جاتی ہے۔ مگر وہ جو جھوٹ بول رہا ہے وہ کہاں جائے گا؟ چوک میں کھڑے ہوئے، میں کیا نام لوں جناب، سارا دن پیسے اکٹھے کرتے 100 روپے موٹر سائیکل کا، نماز کے وقت کی چھٹی ہے جی نماز پڑھنے گئے ہیں، ہمیں کہتے ہیں نماز بھی پڑھنے دیں وہ بھی لینے دیں، ہو سکتا ہے نماز کی وجہ سے کبھی عقل آ جائے، میں کہا آن نہ دیو، تسی نہ آن دیا جائے، اسے کہے میری جان یہ جو تو جا رہا ہے نا یہ نماز عمل ہے، مگر جو نماز تجھے رشوت سے روک ہی نہیں رہی، تیرا ضمیر ہی نہیں جگا رہی، اس کا مطلب ہے اپنا امام بدل جو تیرے سجدے کو معراج بنائے۔ اقبال نے نہیں کہا تھا ایسے امام سے گزر ایسے قیام سے گزر، فائدہ ہی کیا پیچھے کھڑے ہوئے اگر تیری تربیت ہی نماز نے نہیں کی تو۔ فرمایا نماز اس کی ہے جس کی قائم ہوتی ہے جو برائیوں سے بھی رک جائے اور فحاشی سے بھی۔ حاجی صاحبان گھر میں نماز پڑھو یا مسجد میں، مگر معاشرے میں قائم تب ہوگی۔ اصل میں کرے کیا، جب قائم کرنے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ تو سیاست میں آ گئے، آپ سیاست میں آئے بغیر نماز کو قائم کروا کے دکھائیں، کیونکہ جس سے آپ قائم کرواتے ہیں نا ان کو تو نماز کی نون کا بھی نہیں پتا، مسلم لیگ نون کا پتا ہے، انہیں تو نون کی بھی نہیں خبر، وہ نماز پڑھیں گے کیا؟ لہٰذا نماز کا تقوی یہ ہے کہ یہاں سے خیرات ملے، کس بات کی؟ حیا کی، ہر برائی سے روکنے کی۔ روزے کا تقوی پڑھیں جی، آپ چونکہ لیٹ آئے ہیں مجھے خود کہا گیا ہے، ورنہ میں تو 1 منٹ زیادہ نہیں لگاتا۔ چلے 1-2 آیات سن لیں پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 183 ہے۔ ان پیسوں کے چکروں میں توجہ چلی جاتی ہے، پیسے دیتے رہیں، مجھے کہتے پیسوں سے بھی نہ رو کیا کرو، پیسے دیتے رہیں مگر توجہ بھی ساتھ ساتھ اتنے پیسے کی دیتے رہیں۔ سورۃ البقرہ ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، میں نے تم پر جو روزے فرض کیے ہیں نا، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ نہ سمجھنا صرف تم پہ فرض کیے، تم سے پہلی قوموں پہ بھی میں نے روزے فرض کیے تھے۔ مالک روزے رکھوا کے مال بچانا چاہتا ہے اللہ کے تو گودام بھی سپیشل نہیں بنے جو بندہ بچا کر گوداموں میں چینی رکھوا لے۔ آپ کی مسکراہٹ ہی سبحان اللہ ہے، خیر ہے۔ وہ بابا یہ جو مہنگائی کے لیے سارا سٹور کرتے، اللہ تو اس طرح نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، اللہ چاہتا ہے تمہارے دلوں میں تقوی آ جائے۔ کیا آ جائے؟ تقوی آ جائے۔ روزے کا تقوی ہے کیا؟ پوچھو تو صحیح، جس سے دل چاہتا ہے اس سے پوچھو۔ روزے کا ایک تقوی ہے، آپ چھوٹے بچے کو جو اب آپ کے ساتھ سحری میں جاگتے ہیں نا، صبح وہ سحری کھا لے حضرت صاحب، جب وہ صبح سحری کھا لے نا، جب دن کے 12-1 گرمیوں کے بجتے ہیں، بچے کی حالت ماں نے دیکھی، باپ نے دیکھا، باپ کہتا ہے بیٹا ادھر آ، اندر چل، اندر لے جا، کہتا ہے پانی پی لو، بچہ پی لیتا ہے، آپ سر ہلائیں، نہیں پیتا جناب،
میں نے دیکھا ہے، اپنے گھر میں دیکھا ہے، لوگوں کے گھروں میں دیکھا ہے، بچے کہتے ہیں اب تو شام کو ماشاءاللہ فیس بک پہ نا تصویریں آنے لگ گئی ہیں، میرے بیٹے نے ماشاءاللہ آج کا روزہ مکمل کر لیا ہے۔ اچھی بات ہے، چلو اس سے کم از کم کوئی تحریک ہی ملتی ہے، کسی اور کو بھی خیال آتا ہے، اچھی نیت کے ساتھ کوئی کام کر لیں تو اچھی بات ہے۔ مگر اسی بچے کو آپ الگ جا کے کہیں کچھ کھا پی لو تو وہ کھاتا نہیں۔ میں نے اپنے بچوں سے کہا تھا، میں نے کہا بیٹا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، مجھے ہلکی سی کسیانی سی آواز میں کہتا پاپا روزہ تو اللہ کے لیے رکھا ہے، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ اس لیے نہ کہو کہ ہمارے بچے سے مراد ہے کوئی بھی بچہ کھاتا پیتا نہیں، اس لیے کہ اسے خبر ہے، یہی تو تقویٰ ہے کہ تنہائیوں کے عالم میں بھی بن دیکھے اس کے ہونے کا یقین ہو۔ ہائے ہائے ہائے، فریج فریزر بھرا ہوا ہو مگر بندہ جان نکلنے تک آ جائے، کچھ کھائے پیے نہیں۔ بندرگاہ، کراچی کی بندرگاہ پہ ایک مال آیا تھا، انگریز لے کے آیا، مزدور لگے ہوئے تھے، مزدوروں نے کام کیا، چھٹی کی، کئیوں کا روزہ نہیں تھا، ایک کا روزہ تھا، وہ سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ انگریز نے اپنے چیمبر میں بلایا، کہنے لگا بات سن، یہ شربت کا گلاس لے لو۔ اس نے کہا جی میرا روزہ ہے۔ اس نے کہا باقیوں نے بھی نہیں رکھا، تو نے تو سارا دن کام کیا ہے، آج دیکھ لے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اس نے کہا ان کا تو مسئلہ ہی نہیں، جس کے لیے رکھا ہے وہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ اللہ کے ہونے کا بن دیکھے یقین ہو، اسے کہتے ہیں روزے کا تقویٰ۔ اب سوال یہ ہے، اس میں جو جواب سمجھنے والی بات ہے نا وہ صرف ایک ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب رمضان گزر جائے، بعد میں جب گناہ کرنے لگو تو تمہارے دل میں وہی یقین ہو کہ وہی اللہ ہے، رمضان کے بعد بدلہ نہیں۔ جو تب تنہائیوں میں دیکھ رہا تھا وہ آج بھی تمہاری تنہائیوں میں ہم سب کا ساتھی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو سمجھنا روزے کا سیزن نہیں گزرا، رمضان جاتے جاتے تقویٰ دے گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حج کا تقویٰ پڑھ لے جی زکوٰۃ کا نہیں پڑھوں گا، آتا ہے مجھے مگر میں بس چھوڑنے لگا ہوں بات۔ حج کا تقویٰ کیا ہے؟ اللہ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 29 میں فرمایا ثم لیقضوا تفثہم ولیوفوا نذورہم۔ اللہ نے کہا آ جاؤ دل کا میل لے کر اور میرے کعبے کا طواف کر کے، کعبے کا طواف تمہارے دل کے میل کو دور کرتا۔ اب میں آپ سے ایک آخری سوال وہ یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے بندہ حج کر کے بھی آئے اور دل صاف نہ ہو، دل صاف نہ ہو تو خالی بابا حاجی کے نام کی نیم پلیٹ باہر لگانے سے تو بندہ حاجی نہیں بنتا۔ آپ دھوبی کو کپڑے دیں نا، دھوبی کو، اسے ساتھ میں کہتے ہیں کالر شالر چنگی طرح ویکھ لویں یار، اور یار میں ادھر گیا سا ایک داغ لگ گیا سی وہ لا دے میں۔ آپ کے پاس جب واپس آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کی نظر اسی داغ پہ جاتی ہے۔ ساڑھے تو خیر دامن ہی داغدار ہے نا، ساڑھی گل چھڑو، میں توڑی گل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس داغ کو دیکھتے ہو کہ دھلا کہ نہیں دھلا، اگر نہیں دھلا تو آپ پہنتے نہیں، آپ کہتے پیسے نہیں لائے، صاف کر دوبارہ۔ اب مجھ سے آپ بات کریں، میں آپ کو جواب دوں اس بات کا، جو جانے سے پہلے داغ تھا پلٹ کے آ کے سب سے پہلے اسی داغ کو دیکھ۔ حاجتے پیسے نہیں لائے، حاجتے پیسے نہیں لائے، اللہ واسطے کیتے پیسے لگے، تیرا سفر ہوا ہے، بچوں کا پیٹ کاٹ کے تو حج پہ گیا ہے، اگر آ کے بھی جھوٹ سے، حسد سے، کینے سے، غیبت سے اگر تیرا سینہ پاک نہیں ہوا تو بابا حاجی کیسا ہے؟ حج تو اس بات کا نام تھا کہ دل کا میل صاف ہو جائے۔ بات سمجھیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو نا، ابھی تم کرو گے، اس میں سے بھی جو جانور خرید کے ذبح کرتے ہو، اللہ نے فرمایا اسی آیت اسی سورۃ الحج میں فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا۔ اللہ فرماتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم۔ بڑی خاص توجہ جی آپ کی جی، ولیکن ینالہ التقوی منکم، قربانی میں سے بھی تقوی اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، عمل نہیں پہنچا، عمل کا حسن پہنچا۔ اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کی سورۃ البقرہ کی پہلی اور دوسری آیتوں میں فرمایا الف لام میم۔ مجھے تو ترجمہ آتا نہیں، آپ کو جب آئے تو مجھے بھی سمجھا دے، میں نے تو نہیں آندا جی، تو میں ایویں بچ اپنے ٹیبل آواں کیوں، میں کوئی مفسر قرآن ہاں۔ وہ سامنے ہماری ٹوٹیوں پہ ایک لگی ہوئی ہے فلیکس، اس پہ کسی نے
ایسے ہی لکھ دیا شیخ الحدیث علامہ فاروقی صاحب. او میں کہا تسی لا چھڑو اے لاندے نہیں او پتہ نہیں کئیاں نو وٹ چڑھ یہ شیخ الحدیث ہے. میں کہا جے اسی نہیں تے اللہ کیتا تسی بھی تے نہیں نا. کسی کے کو باپ کی جاگیر تو نہیں ہے نا جناب. ان کے پاس تھا انہوں نے لکھ دیا. وہ سمجھتے ہیں بیچارے پرنٹنگ والے اگر ساتھ میں لقب بھی نہیں لگایا تو مولوی چھوٹا ہو جائے گا. اسے نہیں پتا بات لفظوں کے ساتھ لگانے سے نہیں. میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب بات کہنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے. جب وہ بات کرے گا تو پتہ چلے گا یزید کا پیروکار ہے یا حسین کے قبیلے سے. اس کے بڑے شیخ یزید کا دفاع کرتے ہیں یا یہ کہتا ہے کوئی شرط بغیر جدھر حسین ہوگا ہم حسین کے نقش قدم پہ چلیں گے. القابات لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں بات یہ کرنا چاہتا تھا الف لام میم کا معنی جو ہمیں نے سانو نہیں نہ پتا تے اللہ کیتا کسے نو بھی نہیں پتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسے نو بھی نہیں پتا, کئیاں نو پتا بھی ہے مگر کئی سمندر پی کر ضبط کر جاتے ہیں. آپ پنجابی میں کہتے ہیں ویلا پانڈا زیادہ کھڑکتا ہے, اندر کھوکھلا ہوتا ہے زیادہ کھڑکتا ہے. ہم بات منواتے ہیں اپنے زور پر, بات منوانی چاہیے دلیل کے زور پر. اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس میں تو ریب کوئی نہیں مگر ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہر ایک کو دیتی نہیں, دیتی ان کو ہے جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے. تقوی نام ہے حسن عمل کا. میں بات ختم کرنے لگا ہوں. میں نے کہا میرے مالک تیرے محبوب کی آل بھی ادھر ہے, ہم جیسے گناہگار بھی انہی میں ہیں, یہ معززین بھی انہی میں ہیں. یا آپ سارے بیٹھے ہیں, بڑی خاص توجہ جی, بات چھوڑ کے مت جائیے گا, بیٹھیے گا ذرا. یہ زندگی بھر کا کوئی کمال کی چیز ہے. میں نے کہا مالک اپنے فضل کر, محبوب کے نالین کا صدقہ ہمیں بتا تقوی کیا ہے. ہم نے کہا حسن عمل کا نام ہے تقوی, مگر تقوی تیرے قرآن میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا سورۃ الحج کی آیت نمبر 22 میں, قبلہ شاہ صاحب گواہ رہیے گا, میں نے یہ آیت پڑھی ہے. اللہ نے فرمایا ذالکا, سیاب صاحب ذالکا کا معنی یہ ہے بات یہ ہے. ماشاءاللہ. اچھا نہیں چٹا صاحب آپ بات کرتے کرتے نا آپ کہتے ہیں گل سن, گل یہ ہے. آپ کو تو آ گئی ہے, کئی چہروں پہ نظر آ رہا ہے کہ بات اوپر سے گزر رہی ہے. انہوں دی عادت ہے ہر محفل بیٹھ کے پتہ نہیں مولوی نے بس کدو کرنی ہے. اسی ادو کرنی ہے جدو بس آ گیا ماشاءاللہ, ختم کا سامان آ گیا, بس کرنے لگے ہیں جناب. اور جتنی بات آپ نے سن لی ہے جناب یہی کافی ہے. مگر تقوی سمجھ لیں. اللہ نے فرمایا ذالکا, فرمایا گل یہ ہے. ذالکا کا معنی یہ نہ ہو, حضور شیخ الاسلام نے اس کا لکھا ہے ترجمہ کہ یہی حکم ہے. بات یہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو میری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے. نماز اس کی ہے جس کا تقوی ہے, روزہ اس کا ہے جس کا تقوی ہے, حج اس کا ہے جس کا تقوی ہے, زکوٰۃ اس کی ہے جس کا تقوی ہے, جہاد اس کا ہے جس کا تقوی ہے. بابا پتھر بھی راستے سے ہٹاؤ تو دل میں نیت ہونی چاہیے. نیت کا نام تقوی ہے. میں نے کہا مالک تقوی آتا کیسے؟ کہا ذالکا, بات یہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ, جو تعظیم کرتا ہے شعائر اللہ, اللہ کی نشانیوں کی, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو تعظیم کر جاتا ہے اللہ ایسے دلوں میں تقوی داخل کر دے گا. تعظیم کیسے؟ آخری بات, آخری جملہ, بات سمجھ لیں. نشانیوں میں بہت کچھ تھا, سارا نہیں پڑھا جا سکتا. میں وہ نشانی پڑھتا ہوں جس کا سیزن ہے آج کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قربانی کا سیزن شروع ہو چکا ہے جی, قربانی کا سیزن شروع ہو چکا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ سورہ حج ہے, 36 نمبر آیت ہے. اللہ نے فرمایا ساری زندگی آپ سارے دعا دیتے رہیں, میں قیامت تک آپ پہ راضی ہوں. آیت سے لفظ ثابت نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا. اللہ نے فرمایا وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ, یہ جو قربانی کے جانور ہے نا, فرمایا یہ میری نشانیاں ہیں.
کیا جی؟ نشانیاں ہیں. دکھا نہیں سکتا آپ کو اپنی ٹانگ پہ. میری قربانی کے جانور نے اتنا زور سے سینگ مارا ہے پوری ٹانگ زخمی ہے رہی ہے، مگر جواباً مجھے دنیا کا کوئی مولوی بتائے کہ جواباً آپ اسے یہ بھی کہہ سکیں پر مر. بول سکتے ہو؟ بولو جی، اب وقت ہے، ذرا باہر جا کے گلی میں نہیں بولنا، ابھی بولو ذرا. فرمایا اس کی تعظیم کرنی ہے. 10 والے دن ذبح کرو گے، وہ ذبیحہ ہے. تعظیم اب سے شروع ہے. فرمایا سورۃ المائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو. ولا الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کی. اب بتا حرمت والا مہینہ کون سا ہے؟ محرم نہیں؟ تجھے ساری سنت یاد ہے مصطفیٰ کی، خالی کھانے والی سنتیں یاد رکھو گے؟ لباس والی سنت یاد رکھو گے؟ منہاج القرآن یہ کہتی ہے آؤ مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھتے جاؤ. جہاں مصطفیٰ نے نماز پڑھی ہے وہاں نماز پڑھو. زبان ہلائیں جی ذرا. جہاں روزہ رکھا ہے وہاں روزہ رکھو. جہاں حضور مسکرائے ہیں وہاں مسکرا لو. اور جس رات حضور روئے ہیں تب رو لو. تب شادیوں کی بات نہ کرو، تب یہ نہ کہو کہ شادیاں جائز ہیں. تجھے مصطفیٰ کی رونے والی رات میں شادیاں جائز نظر آتی ہیں ظالم؟ تجھے کسی نے حیا نہیں دیا؟ مصطفیٰ کو دیکھ دیکھ کر اگر حضور کا ساری اسوہ زندگی، اسوہ مصطفیٰ اگر ہمارے لیے مشعل راہ ہے تو صرف کھانے پینے میں، لباس میں؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی روایت یاد نہیں؟ یہ بخاری نے نہیں لکھی، یہ مسلم نے نہیں لکھی، یہ سب محدثین نے نہیں لکھی کہ حضور اس حالت میں آئے کہ آقا ننگے سر تھے. آج اگر سر سے کپڑا اتار دیں، مجھے پوسٹوں پہ کہتے ہیں فاروقی صاحب ایران کے ٹکڑے آپ پہ کام آ رہے، آپ تو شیعوں والی بات کرتے ہو. میں کہا تسی بھی تو مسلمانوں والی کوئی نہیں نہ کی تھی. حضور کا سر ننگا تھا، اہل تشیع کی روایت نہیں، آقا کا سر ننگا تھا اور اس حالت میں تھے کہ والضحیٰ واللیل کی زلفوں میں گرد و غبار تھا. ما زاغ البصر کی آنکھوں میں آنسو تھے. آقا رو رہے تھے. ام المومنین عرض کرتی ہیں آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آج یہ کیفیت. فرمایا ام سلمہ آج کربلا میں میرا نواسہ حسین شہید کر دیا گیا. اس کا مطلب ہے 10 کی شام حضور کو دیکھ کر رونا بھی سنت ہے. اس کو کسی اور کے کھاتے میں مت ڈالا کر. جا میری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس کے دل میں تقوی آ جاتا ہے، حسن عمل آ جاتا ہے. دوستو یاد رکھنا علماء متفق ہیں قربانی کے جانور کو آگے سے کھینچ نہیں سکتے. جی مجھے دیکھیے جی، آگے سے کھینچ نہیں سکتے، پیچھے سے مار نہیں سکتے، کیونکہ تمہارا تو رہا ہی نہیں. اس کی نشانی ہو گیا. عزت کے ساتھ اسے رکھنا، یہی تو قربانی. قربان کرنے کا نام ہے قربانی. آپ نے اپنی انا قربانی نہیں کی، آپ نے تو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کرتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات. ہم نے دیکھیں وہ پیشاب کرے پھر بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتے. میں نے فقہی مسائل کبھی نہیں چھیڑے، مگر یہ فقہی مسائل نہیں ہیں، یہ قرآنی مسائل ہیں میری جان. اس کی تعظیم کرنی ہے. اب جب آپ کو اتنا خیال آ جائے تو سوچنا، آپ چھترا لیں نا، علماء سے فتویٰ لے لیں، مفتیوں سے، اس کے بالوں سے پکڑ کے آپ نہیں، جب تک آپ نے خریدا نہیں تب تک پکڑتے رہے. آپ کا اور جانور کا معاملہ ہے. ہارون بھائی جب اس کے گلے میں آپ نے پٹا ڈال دیا، نیت کر لی قربانی کی، اب بالوں سے پکڑ کے اٹھاؤ گے تو گناہگار ہو جاؤ، کیونکہ وہ تمہارا نہیں رہا، وہ اس کی نشانی ہو گئے. اب شاہ صاحب یہ قوم ساری سوچے، جو اس کے نام کا جانور ہو جائے وہ اس کے بال نہیں پکڑنے دیتا. وہ کیسے کلمہ گو تھے جنہوں نے کربلا کے 72 سر بال پکڑ کے سر تن سے جدا کیا. سوچنا ضرور. جب اپنا مرتا ہے تو تب سمجھ میں آتی ہے. جب تمہیں ضبط کا پتہ چلے نا کہ ضبط کیا ہوتا ہے، اللہ دا حکم کہہ لینا اور ہے. ضبط کرنا، ضبط کی تعریف یہ ہے کہ 56 سال کی مولا حسین کی عمر ہے کربلا میں. کتنی؟ سر اور داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں مولا حسین کا. حسین نے اون محمد کی لاشیں اٹھائیں، سب کی اٹھائیں، مگر ایک لاشا شہزادہ علی اکبر کا ایسا تھا 9 میل سے مولا حسین لاشیں اٹھا کے لائے.
مگر ایک لاشا شہزادہ علی اکبر کا ایسا تھا کہ جب پلٹ کے واپس آئے، اللہ کی عزت کی قسم لکھا ہے کہ مستورات جو خیموں میں تھی نا رسول کی شہزادیاں، انہوں نے آنے والے حسین کو پہچان نہیں سکی، کیونکہ ضبط کی وجہ سے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ گھر میں ایک یہ ہمارا برخوردار ہے طالب، یہ بچے ہیں ہمارے، یہ طیب عبدالرشید صاحب ہمارے بھائی تھے، اس ادارے کے ساتھ منسلک تھے۔ ایک بندہ فوت ہوتا ہے، آنسو نہیں رکتے۔ سوچو اس رات رسول کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جن کو کلمہ پڑھا کے آیا ہم، جن کی خاطر دانت شہید کروائے، جن کی خاطر طائف میں پتھر کھائے، سرکار جاتے ہوئے کہہ کے گئے تھے تمہیں ڈرا کے جا رہا ہوں، میری آل کا خیال کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہا کرتے تھے لوگوں مجھے میرا خاندان اتنا عزیز نہیں جتنا رسول کا خاندان مجھے عزیز ہے۔ عمر فاروق نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا، کسی بات پہ انہوں نے بحث کی، کہا ہمیں بھی اتنا حصہ، حسین کو بھی اتنا حصہ۔ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، مقابلہ کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ جیسی حسین کی ماں ہے ویسے تیری ماں نہیں، جیسے حسین کا باپ ہے ویسے تیرا باپ نہیں، جیسے حسین کا دادا ہے ویسے تیرا دادا نہیں، جیسے تیرا حسین کا نانا ہے ویسے تیرا نانا نہیں۔ برابری کس بات کی؟ انہوں نے برابری نہیں کی۔ تیرے جاہل مولویہ کہتے ہیں آل اور اصحاب برابر ہے، جھوٹ ہے۔ اگر کوئی ثابت کر سکتا ہے، قرآن کے ایک طرف میں رکھتا ہوں دوسری طرف وہ رکھے، برابر نہیں ہے۔ ذریت میں خون ہے مصطفیٰ کا، اصحاب میں تبلیغ ہے مصطفیٰ کی۔ جو اسلام میں آئے وہ اصحاب ہیں، اور جن کے گھر سے اسلام نکلا ہے وہ آل ہے۔ جس کی پہنچ مصطفیٰ کے قدموں تک ہو وہ صحابی ہے۔ آخری جملہ ہے، بات چھوڑنے لگا ہوں۔ جس کی پہنچ مصطفیٰ کے قدموں تک ہو وہ صحابی ہے، اور جو پشت مصطفیٰ تک آ جائے وہ آل ہے۔ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہیں دعا کر چلے۔ العظمت للہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔